یہ ہے جناب والا جزیرہ عرب کے اندر اس وقت کا جو لوگوں کا رہن سہن تھا، یا لوگ جو آباد تھے، آبادی کا تناسب اور آبادی کا تعارف، یہ علاقہ سارا عدنانیوں کے پاس تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عدنان، قریش ان میں سے ہیں، تو یہ عدنانی علاقہ ہے۔ اور یہ یمن کا علاقہ کس کے پاس ہے؟ قحطان۔ یہ شمالی علاقہ جس میں مدینہ منورہ بھی ہے، اوس اور خزرج، یہ قحطانی لوگ ہیں۔ قحطانی عرب، عدنانی عرب، یہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ عدنانی عرب، قحطانی عرب کہاں تھے؟ یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، ان علاقوں میں کون تھے؟ اور یہ جو مدینہ منورہ اور اس کے شمال اوپر اردن، شام، فلسطین، لبنان، ان علاقوں میں کون تھے؟ قحطان۔ فہم تم؟ چلتے جائیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ہیں، واپس کو بعثت سے قبل۔ آپ لوگ میرا خیال ہے بولنے پر پابندی ہے۔ بعثت سے قبل، بعثت کے بعد۔ یہ جو غار حرا ہے نا، یہ سنگم ہے بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کی زندگی کے 4 حصے رکھتے ہیں جی۔ پہلا حصہ ولادت ہے، دوسرا یاد رہے گا ولادت۔ ولادت کا نام آتے ہی کچھ سوالات ابھرتے ہیں کہ آپ کا خاندان کون سا تھا، آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے، آپ کب پیدا ہوئے، آپ سے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی کوئی آپ کی پیش گوئی ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کے حوالے سے۔ پھر دوسری بات بچپن کی، تیسری لڑکپن کی، اور چوتھی جوان۔ چلے اب یہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا سفر نامہ ہم بتاتے ہیں، قدم بقدم ابراہیم علیہ السلام کا سفر جی۔ چلتے جائیں۔ ہاں جی، یہ ہے کوسا نامی بستی، کوسا، صوبہ کے وزن پر۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے عراق میں جی۔ آپ نے وہاں سے سفر کیا اور تشریف لے گئے کہاں؟ پور میں۔ کہاں پہنچے؟ وہاں سے پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور بابل چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ بابل۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اس کے بعد پھر بابل سے آپ نے ہجرت فرمائی اور یہ حران ہے۔ کون سا علاقہ ہے؟ حران، آج کل ترکی کے پاس ہے۔ حران سے آپ نے ہجرت فرمائی اور حلب پہنچے۔ ہا، لام اور با اور لام پر زبر ہے، حلب۔ کہاں پہنچے؟ حلب، یہ شام کے پاس ہے جی۔ پھر آگے تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی انہوں نے اور بیت المقدس، القدس آ گئے۔ القدس، بیت المقدس، وہاں سے 35 کلومیٹر جنوب کی طرف الخلیل تشریف لائے۔ الخلیل، وہاں سے آپ مصر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مصر۔ مصر سے واپس پھر الخلیل تشریف لائے۔ الخلیل، یہاں سے اپنے ساتھ کن کو لے کر گئے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، رقیون اس کا نام تھا، اس کی صاحبزادی تھی حضرت ہاجرہ ان کا نام ہے، ان کو ساتھ لے کر الخلیل تشریف لائے۔ الخلیل سے آپ نے پھر ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ سے پھر واپس الخلیل۔ یہاں سے آمد و رفت 6 مرتبہ ہوئی ہے واپس۔ کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ اب بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، آپ ایک نظر سے دیکھتے جائیں۔ واپس جی، پہلی جگہ کوسا، پھر صبر، نقشے کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں جی۔ اب ایسے چل رہے کہاں چلے گئے جی؟ کتنی جگہ ہو گئی؟ نمبر 1،
اب ابراہیم علیہ السلام کا جو راہ سفر ہے، تو جب عید الاضحیٰ کے دن ہوتے ہیں نا اور آپ حضرات کو جوش خطابت ہوتا ہے، تقریر رٹ کر یاد کر کے جب سناتے ہیں نا، تو بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام جا رہے تھے، عراق یہ ہے، شام یہ ہے، راستے میں مصر میں گرفتار ہو گئے۔ اور راستے میں مصر کدھر ہے جی؟ سنیے نا تقریر آپ نے، خود کی بھی ہوگی کہ بھئی جا کدھر سے رہے تھے، جا کدھر رہے تھے، راستے میں کدھر گرفتاری ہو گئی، کدھر ہے مصر راستے میں؟ یہ ہے الخلیل کا علاقہ جہاں آپ کا قیام رہا، فلسطین میں۔ فلسطین کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ خنجر کی طرح ہے۔ اب یہ ہے مکہ مکرمہ۔ اس دور کا مکہ مکرمہ اس شکل کا تھا۔ کوئی عمارت ہے، کوئی پانی، کوئی سایہ، ایک چھوٹا سا پودا ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جو شہزادی ہے مصر کی، اور اپنے شیرخوار اکلوتے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا ہے، اکلوتا بیٹا، اور کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت۔ یہاں چھوڑا تو حوصلہ چاہیے نا حضرت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے حوصلہ چاہیے۔ چھوڑ دے گا آپ میں سے کوئی اپنی بیوی اور بچے کو اس طرح کے علاقے میں؟ تنگ آ کر چھوڑیں گے؟ ویسے تو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھ لیا بھائی، یہ ہے۔ پھر بعد میں تعمیرات شروع ہو گئی اور مکہ آباد ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، صفا مروہ کے درمیان سے نکل کر سامنے کا جو مشرقی حصہ ہے، مشرقی حصے میں ایک عمارت ہے، وہاں مکتبہ ہے، مکتبہ مکہ مکرمہ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جائے پیدائش۔ دیکھ رہے بھائی، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، اور اس کے درمیان سے یہ نکل کر باہر یہ جگہ ہے، یہاں پر وہ مکتبہ ہے۔ یہیں پر ایک سرنگ ہے آگے مینا کی طرف۔ مینا کا نام سنا تو ہوگا، نام ہی سنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ نبی علیہ السلام کی جائے ولادت مینا کے طرف، مینا کی طرف جانے والی سڑک سے پہلے مشرق کی طرف ہے، کعبۃ اللہ سے مشرق کی طرف۔ کس سال میں پیدائش ہوئی؟ یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی ایتھوپیا ہے، اور یہاں حبشیوں کی حکومت تھی، حبشیوں کی حکومت۔ کس کی حکومت تھی؟ فَأَخْدَمَهَا ہاجرہ، ٹھیک ہے۔ وہ سوال اٹھایا نا کہ بھئی وہ بخاری کے اندر ہے، فَأَخْدَمَهَا ہاجرہ، خدمت کے لیے ہاجرہ دیا، ہاجرہ ان کی خدمت کے لیے ان کے حوالے کر چکے وہ بادشاہ۔ تو یہ شریف گھرانوں کی ترتیب ہوتی ہے نا، جب رشتہ دیتے ہیں کہتے ہیں وہاں آپ کے خادمہ بن کر زندگی گزارنے میں خیر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اونچا خاندان ہے، یہاں خادمہ بن کر رہو گی، دوسری جگہ ملکہ بننے سے بہتر رہے گا تیرے لیے۔ وہ اس پہلو سے تھا۔ اکسوم کا علاقہ حبشہ میں، یہاں کی حکمرانی، یہاں کے جو نمائندے تھے وہ صنعاء میں حکمرانی کر رہے تھے، ابرہا۔ ابرہا نے یہاں ایک گرجا بنایا تھا، آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، کیا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ؟ پڑھو آگے، بس وہ اپنے قاری صاحب کو ساری سورت سناؤ، اتنا کافی۔ تو صنعاء سے رہ کر آگے مکہ مکرمہ کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی، صنعاء سے لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، مکہ میں داخل ہوا نہیں تھا، مینا کے اندر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ، طائف پہنچا، طائف کے راستے سے آگے یہ مکہ سے پہلے وادی محصر کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ پرندوں کی بمباری، چھوٹے چھوٹے بم پھینکے، ایک پرندے نے کتنے بم پھینکے تھے جی؟ بس یہ تحقیق کر کے پھر آپ دیکھیں۔ اس سال رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ ہے سلسلہ نسب، کیا نام ہے؟